مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں اس قیمتی اور خوبصورت وقت کے لیے، اور خدا یسوع مسیح کے لیے، اس بڑی برکت کے لیے جو خدا نے ہمیں یسوع مسیح کی صورت میں عطا کی ہے، اور اس کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں نجات عطا کی۔ نجات کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، کوئی معمولی سا لفظ نہیں ہے۔ نجات کفارہ، فدیہ، رہائی، بحالی، چھٹکارا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کلام خدا فرماتا ہے یہ تیرے اعمال سے نہیں ہے، یہ خدا کے فضل سے ہے، تاکہ کوئی شخص اپنی ذات پر فخر نہ کرے، کوئی شخص اپنی راست بازی پر فخر نہ کرے۔ جو بھی فخر کرے اور وہ یسوع مسیح پر کرے، اس بات پر کرے کہ وہ خداوند کو جانتا ہے۔ جب کفارہ فضل سے ہو گیا، جب نجات خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملی، تو انسانی فخر کی گنجائش ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا انسانی فخر۔ اس لیے ہم یسوع مسیح کے لیے خدا باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور روح القدس کے لیے، پاک روح کے لیے جو ہمیں یہ ساری باتیں سکھاتا ہے۔ ہم جو دنیا میں جاہل، آوارہ، بے نسل، بے قوم، بے ذات تھے، اس نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ نے ذات الہی میں شریک کر دیا۔ ہم جو خاک تھے، زمین کی خاک تھے، ہمیں اٹھا کر آسمان کی بادشاہی کے وارث بنا دیا۔ وہ جو ہم سب فنا کے وارث تھے، ان کو اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے بقا بخش دی۔ او خداوند تیرا شکر ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح خدا باپ نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا، اور بیٹے نے ہمارے گناہ اٹھا لیے، ہمارے گناہ اٹھا کر ہمیں اپنی راست بازی دے گیا، ہماری موت لے گیا اور ہمیں زندگی دے گیا۔ وہ زندگی جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ زندگی ہمیں دے گیا۔ یہ زندگی اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اس کے لیے ہم سب کچھ بھی اپنا لٹا دیں تو بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، اس کا معاوضہ نہیں ہو سکتا، اس کا فدیہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خداوند جو زمین پر آیا، اور خود زمین پر آیا آسمان چھوڑ کر، اور ہم زمینیوں کو آسمانی بنا دیا اس نے، ہم ناراستوں کو راست بنا دیا۔ جو کچھ ہمارا تھا، کلام خدا میں مرقوم ہے کہ وہ ہماری خاطر غریب بنا، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے دولت مند ہو جائیں۔ اس نے ہماری غربتوں کو، ہماری لعنتوں کو، ہماری کمزوریوں کو، اور لکھا متی رسول فرماتے ہیں ہماری بیماریوں کو، ہماری کمزوریوں اور ہماری لعنتوں کو اپنے اوپر لے لیا، اس نے اپنے ذمہ لے لیا، اور ہمیں اپنی برکتیں، اپنی بقا، اپنا جلال، اپنی راست بازی، اپنی میراث، اپنا آسمان، یہاں تک کہ اپنا باپ بھی ہمیں دے دیا، تاکہ ہم اس کے باپ کو اپنا باپ کہہ کے یسوع مسیح کے ہم میراث ہو جائیں، یسوع مسیح کی میراث کے حقدار ہو جائیں۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا بھائی جو اپنے بھائی کو اپنی میراث دے دے شادمانی کے ساتھ، اپنی جائیداد، اپنی زمین، اپنے گھر اپنے بھائی کو دے دے، کہے یہ میرے بھائی کو دے دو؟ ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں، ایسا صرف یسوع مسیح ہے۔ اگر یسوع مسیح ایسا ہے تو پھر یسوع مسیح کے لیے شکر گزاری کریں خدا باپ کی، اور روح القدس کے لیے جو ہمیں یہ باتیں سکھاتا ہے، جو ہمیں خدا کی یہ ساری محبت،
ہمیں سکھاتا، ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اس روح القدس کے لیے اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور جو آج آپ دلیری کے ساتھ خدا باپ کے پاس آتے ہیں، اس کے مذبح پہ چڑھ جاتے ہیں، اس سے باتیں کرتے اور یہوہ یہوہ نام جپتے ہیں، یہ سارا فضل آپ کو یسوع کے لہو کے وسیلہ سے ملا ہے۔ اگر خداوند فدیہ نہ دیتا تو وہ پردہ نہ پھٹتا، اگر وہ پردہ نہ پھٹتا تو خدا باپ کے پاس جانے کی راہ کبھی نہ کھلتی۔ یسوع کے لہو کے وسیلہ سے خدا باپ کے پاس جانے کی راہ کھل گئی۔ یسوع کے لہو کے وسیلہ سے وہ پردہ جو صدیوں سے بندھا ہوا تھا، صدیوں سے خدا باپ اور انسان کے درمیان لگا ہوا تھا، یسوع کے لہو نے وہ پردہ ہٹا دیا تاکہ انسان خدا کو دیکھ سکے، انسان خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ہو سکے۔ اور خداوند کی تعریف ہو، کلام میں خدا فرماتا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے فرمایا کہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، اور اینڈ پہ آ کے وہی خدا اپنے بیٹے کی صورت میں دنیا میں آ گیا اور مجھے اور آپ کو دکھائی دیا۔ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا کا اپنے ساتھ میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی، اور آج ہم میل ملاپ کی بجائے ہم نفرتوں میں، حسد میں، بدعت میں، کینہ، بغض، لڑائیاں اور مقابلے بازی میں اس قدر دھس گئے ہیں کہ ہمیں خدا کی محبت اور خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد ہی بھول بیٹھے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو پاک روح کو تو نے بھیجا تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرے، اور آج اگر کوئی بھی متفق ہے آپس میں، کوئی بھی تیرے پاک روح کی تابعداری میں ہے تو خداوند ہم اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور جو لوگ پاک روح سے خالی ہیں ان کے لیے منت کرتے ہیں خدا تو انہیں بھی اپنا پاک روح عطا کر یسوع کے قادر مطلق نام سے۔ آج میں آپ کو آج صبح ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ہم سب توبہ کرتے ہیں، ہم سب ایمان لاتے ہیں، ہم سب چرچ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اپنی دعاؤں پہ بڑا فخر ہے، لوگ اپنے روحانی ہونے پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ فخر روحانی ہونا، یسوع مسیح کا ہونا، یسوع مسیح کو جاننا بہت بڑے فخر کی بات ہے، لیکن وہ فخر جسمانی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ فخر پولس رسول فرماتا ہے کہ خدا نہ کرے میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے یسوع کی صلیب کے۔ اگر کوئی فخر کرے تو یسوع مسیح پر کرے۔ یسوع مسیح پر فخر ہونا اور بات ہے، اور اپنی ذات پر، اپنے علم پر، اپنی دولت پر، اپنی طاقت پر، اپنی دعائیہ زندگی پر، اپنے دے یکی دینے پر، اپنی وفاداریوں پر فخر کرنا، یہ بہت برا ہے، یہ بہت برا ہے۔ انسان اپنی ذات سے کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہماری ذات کیا تھی، مٹی سے لیے گئے، مٹی سے بنا دیا اور لکھا تو مٹی سے لیا گیا ہے، مٹی میں پھر دوبارہ مل جائے گا۔ مٹی کو اس نے بقا بخش دی، مٹی کو اس نے جلال بخش دیا، مٹی کو اس نے کہا کہ تو نہیں مرے گا، جو مجھ پر ایمان لائے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا بلکہ جیتا رہے گا۔ تو جب ہمارے پاس بقا ہے، زندگی ہے، سلامتی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر ہم تکبر کیوں کریں؟ فخر کریں یسوع پر اپنی ذات پر تکبر نہ کریں۔ اپنی ذات پر گھمنڈ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اور فخر کے لائق صرف یسوع مسیح ہے، کیونکہ اس نے ہمیں دلدل سے اور لعنتوں سے اور ان ساری مصیبتوں سے، ان گناہوں سے، بیماریوں سے نکالا۔ فخر کلام خدا میں لکھا مکاشفہ میں، عزت، دولت، شہرت، جلال، سب کچھ یسوع مسیح کے لیے ہے، اور ہم سب بھی یسوع مسیح کے لیے ہیں۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ غور سے دیکھتے رہو کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو۔ تو اپنے گھر میں سب سے پہلے اپنا گھر، کلام مقدس میں لکھا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، یروشلم سے شروع کر کے یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے۔ سب سے پہلے آپ اپنے گھر کو دیکھیں۔ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، اگر وہ خدا کے جلال سے محروم ہیں،
اگر وہ خدا کی محبت سے نا آشنا ہیں، اگر وہ غیر نجات یافتہ ہیں، اگر وہ دنیا میں دنیا کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر وہ خدا سے اور نجات سے دور ہیں، تو پھر لمحہ فکر ہے کہ آپ کو اپنے گھرانے کے لیے دعا کرنی ہے، آپ کو اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کرنی ہے، اور شاید آپ کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کے گھر میں جو بھی غیر نجات یافتہ ہے، آپ کے گھر میں جو بھی خدا سے دور ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، اور تب تک دعا کریں جب تک وہ بندہ نجات نہ پا جائے، کیونکہ نجات یقینی ہے۔ جب تک روح القدس دنیا میں ہے تب تک نجات کی امید ہے۔ جب تک پاک روح کلیسیا کو لے کر آسمان پہ چلا نہیں جاتا تب تک امید ہے۔ اور پاک روح کب چلا جائے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے آنن فانن ہوگا، ایک نرسنگا پھونکا جائے گا اور سب کچھ بدل جائے گا، اور روح القدس کلیسیا کو لے کر آسمان پہ اٹھا لیا جائے گا، کلیسیا بھی آسمان پہ چلی جائے گی۔ اور جب تک امید ہے تب تک اپنے بھائی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے دعا کرو۔ اور نہ صرف دعا کرو، کیونکہ اکثر ہم چپ بیٹھ کے کمرے میں روتے رہتے ہیں، نہ صرف دعا کرو بلکہ ان کی کونسلنگ بھی کرو، بلکہ انہیں کلام بھی سناؤ، اسے روکنے کی کوشش بھی کرو، کیونکہ جب تک آپ برائی کے خلاف اس کا ساتھ نہیں دو گے، وہ تو برائی میں جکڑ گیا نا، جب جکڑا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو نہیں چھوٹ سکتا۔ آپ کو اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کو برداشت بھی کرنا ہے، اس کی بہت ساری باتیں آپ کو برداشت کرنی ہے جو وہ غلط کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ تو نشے میں ہے، وہ تو برائی کے نشے میں ہے، وہ تو سکسیس کے نشے میں ہے، وہ تو دولت کے نشے میں ہے، وہ تو شہرت کے نشے میں، عورت کے نشے میں، مرد کے نشے میں، گناہ کے نشے میں ہے۔ وہ تو پاگل ہو گیا، اس کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ کبھی بھی خدا کی طرف نہیں آئے گا۔ اب تجھے اس کو اس نشے سے بھی نکالنا ہے، اس کو سمجھانا بھی ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف کرنا ہے تاکہ وہ نجات پائے۔ اور جب تو خداوند کے پاس جائے تو اپنے گھرانے سمیت جائے، اور وہ بات پوری ہو جائے کہ تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب خدا نے نوح سے کلام کیا، نوح نے کشتی بنائی تو نوح اپنے گھرانے سمیت نجات پا گیا۔ آج ہم نے بھی اپنے گھرانے سمیت نجات پانی ہے، اکیلے نہیں جانا، اپنے گھرانے کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھرانے کو ٹارگٹ کریں، اپنے گھرانے کو خداوند کے پاس لے کر آئیں، پھر اپنے رشتہ داروں کو، پھر اپنے پڑوسیوں کو، اور پھر زمین کی انتہا تک، پہلے یروشلم، یہودیہ، سامریہ، اور پھر زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہو گئے۔ تو خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے گھرانے کو برکت دے، خداوند آپ کے ارد گرد کے ماحول کو برکت دے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کے گھرانے نجات پائیں یسوع کے قادر مطلق نام سے۔ آپ کے بچوں میں سے اگر کوئی خدا سے اور خدا کی محبت سے جدا ہے تو وہ نجات پائے یسوع کے قادر مطلق نام سے، اور خداوند تیرا نام عزت اور جلال پائے، خداوند تیری ستائش ہو۔ خداوند آج کا دن بڑا مبارک ہو، آج کے دن کو بلیس کرتے ہیں، آج کا دن سب سننے والوں کے لیے نجات کا، برکت کا، رہائی کا، چھٹکارے کا، خوشحالی کا اور بحالی کا دن ہو یسوع کے قادر مطلق نام سے۔ خدا لوگ تیرے پاس آئیں اور نجات پائیں اور کثرت سے پائیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔